آج اس ہستی پاک کا ذکر ہو رہا ہے جو ابتدا سے انتہا تک صاحب حضوری ہستی ہیں۔ واہ۔ آپ کی شخصیت کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے، جس شے کو آپ سے نسبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خاصیت عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک۔ آپ لاہور میں قیام فرمایا تو لاہور کو قطب الارشاد کا درجہ دیا گیا صوفیاء نے۔ آپ کی کتاب تصنیف لطیف کشف المحجوب شریف کی طرف آپ کی نسبت ہوتی ہے تو یہ مرشد کامل کی حیثیت ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اس دور کا انوائرمنٹ دیکھیے، جہاں بڑے بڑے فقہا ہیں، جہاں محدثین کا نام ہے، ساستا کے وہ آئمہ ہیں، ان کے اندر نام کمانا، جہاں فقہ بھی ہے، تصوف بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، اور اس کے دوران جب آپ نے تمام میدانوں پہ نگاہ دیکھی تو وہ میدان پر تھے۔ جب تصوف میں اترے ہیں تو یہ میدان خالی نظر آ رہا تھا۔ پھر خالی میدان میں جہاں جمع مردی کا کام تھا اور مشکل اور دقیق ترین کام تھا، آپ نے وہاں قدم رکھا اور پھر آپ مقتدا بنے ہیں، پھر آپ رہبر و رہنما بنے ہیں۔ آپ کی شخصیت جو ہے ظاہراً اور باطناً کامل نظر آتی ہے اور آپ تصنع سے پاک نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے اپنے شیخ طریقت کا ذکر کرتے ہوئے بھی آپ نے بڑے نبیت جملوں کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا۔ دو صرف القاب ذکر کیے ہیں، آپ نے زینت اوتاد فرمایا اور عابدوں کے رہنما فرمایا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں فی زمانہ اپنے شیخ طریقت کو سب سے آخری منزل سے ابتدا امام کی جاتی ہے، الاولیاء قطب الاقطاب، اس سے کم ہے ہی کوئی نہیں، نیچے دیکھا نہیں جاتا۔ حالانکہ وہ شیخ تھے اور تربیت دیکھیں، آپ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ رسم و رواج سے آ رہی تھے، آپ رسم کو مانتے ہی نہیں تھے۔ یہی چیز ہمیں حضور فیض عالم سرکار میں نظر آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیس التصوف رسوماً، یہ رسم رواج نہیں ہے جس کو رسم سمجھ لیا۔ ہمارا جبہ کبا پہننے کا نام تصوف نہیں ہے، لمبی تسمیہ پہننے کا نام تصوف نہیں ہے، بلکہ خالصتاً للہیت کا نام ہے۔ آپ نے 3 درجے ارشاد فرمائے۔ ہمارے صوفیاء کے 3 درجے ہیں۔ ہمارا ایک ہے وہ کامل صوفی جو یاد الہیہ میں اتنا مستغرق ہے، وہ معلّہ للہ فی اللہ کے مقام پہ ہوتا ہے۔ ایک مستصوف ہے، فرمایا وہ ابتدا ہے، ابھی وہ کوشش کر رہا ہے کاوش۔ لیکن آپ نے تیسرا درجہ فرمایا یہ جو بناوٹی صوفی ہے، مستصوف، فرمایا یہ جاہل ہے، ایک مکھی کی مانند ہے جو گندگی پہ بیٹھتا ہے، یعنی کہ مال و متاع کے لیے۔ آپ دیکھیں جو معیار تصوف حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قائم کیا، یہ شاید ضروری بھی تھا، اس خطے کے لیے بھی ضروری تھا اور پورے جہاں کے لیے بھی ضروری تھا۔ آپ دیکھیں تصوف کے باب میں جو ایک روایت پیش کی ہے احادیث کے مجموعہ احادیث میں، کیونکہ آپ کا معیار دیکھیں کشف المحجوب شریف ہمیں بتاتی ہے، سب سے پہلے قرآنی آیات ہیں، پھر احادیث پاک ہیں، پھر اقوال سلف صالحین ہیں، پھر اس کے بعد اپنا تجربہ ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت روایت ہے جو تصوف کی بنیاد رکھ رہے ہیں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ فرماتے ہیں کیف اصبحت یا حارث، یہاں سے شروع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ سے فرمایا کہ صبح کیسے فرمائی، تمہاری صبح کیسی ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں اصبحت مؤمنا باللہ حقا، یا رسول اللہ میں نے حق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں صاحب ایمان ہوں، میری صبح ایسی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قال انظر ماذا تقول، اے حارث کیا کہہ رہا ہے؟ ہر شے کی کوئی دلیل ہوا کرتی ہے، تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ تو ان لکل شیء حقیقہ، ہر شے کی حقیقت ہے، کیا ہے؟ اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا اب یہ حالت ہو چکی ہے، تارک الدنیا ہو چکا ہوں۔ میری کیفیت یہ ہے جب میں اپنے حجرے میں جاتا ہوں، مصلی پہ آتا ہوں، میری کیفیت یہ ہو جاتی ہے یا رسول اللہ انی انظر الی عرش ربی بارزن، میری کیفیت یہ ہو جاتی ہے جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، عرش خداوندی کا مشاہدہ کرتا ہوں اور بلا حجاب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں جنت کا ملاحظہ کرتا ہوں تو جنتیوں کو آپس میں ملتے ہوئے دیکھتا ہوں، جہنم کو دیکھتا ہوں تو عذر کی چیخ و پکار دیکھتا ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ عرفت، تو نے حقیقت کو پا لیا، تو نے عرفان کو پا لیا، فالزم، اب اس پہ استقامت اختیار کرنا، اس پہ استقامت اختیار کرنا۔ داتا صاحب کوئی خاص وجہ یہ روایت لائیں، اور بھی بہت سی روایات تھیں، اس کو کیوں؟ فرمایا معیار تصوف یہ ہے، یہ خوابیں سنا کے مرید مت کرو، لوگوں کو جھوٹے دعوے سنا کے مرید مت کرو۔ کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ دنیا و مافیہ تمام دل سے نکل جائے اور تمہارے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہ رہے، کیونکہ سب سے بڑا حجاب نفس ہوا کرتا ہے، سب سے بڑا حجاب جاؤ حشمت ہوا کرتی ہے، سب سے بڑا حجاب کرامت ہے، نام و نبوت۔ جی کرامت بھی ایک حجاب ہے۔ لوگ جھوٹی کرامتیں سنا کے لوگوں کو مرید کرتے ہیں اور مرید پھر پیر کی جھوٹی کرامتیں سنا کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ